میں نہایت سپاسگزار ہوں۔ آپ دیکھیے دور دراز کا سفر طے کر کے آئے، میں نے جا کر کان میں کہا کہ صرف 15 منٹ ہیں اور 15 منٹ کے اندر اپنی بات کو انہوں نے مکمل کر دیا۔ بات اخلاق پیغمبر اعظم کی آئی، ذہ نصیب کہ ہم اس نبی کی امت ہیں، خدا نے جس کو پکارا ہے کہہ کے خلق عظیم۔ ہمیں بھی اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہوگا۔ اخلاق گھر کے باہر تو بہت اچھا ہوتا ہے، دوستوں کی جھرمٹ میں، آفس میں، چوراہوں پر، لیکن گھر میں پہنچتے ہی بسا اوقات ہمارا اخلاق بد اخلاقی میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ نبی نے پوچھا تھا الا اخبرکم باشبہکم بی، کیا نہیں چاہتے ہو تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے کون مجھ سے زیادہ مشابہ ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، اصحاب نے کہا ہاں ہم سننا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر پیغمبر نے فرمایا تھا احسنکم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہو۔ انشاءاللہ ہم حسن اخلاق کے ساتھ اپنے سماج کو ایک انسانی سماج اور معاشرے میں تبدیل کر سکیں گے۔ اب میں گزارش کروں گا اتراکھنڈ سے تشریف لائے امیر شریعت حضرت مولانا زاہد رضا صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے ہم سب کو بہرامند کریں۔ آپ حضرات مولانا کے استقبال میں مل جل کر صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے ایک صلوات پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بی ان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دائز پر تشریف فرما ملک کے انتہائی مقتدر علماء کرام، دانشوران قوم، بزرگان محترم و برادران عزیز، اسلام کی باعظمت ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے تو منتظمین جلسہ کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتنا عمدہ اور اتنا پروقار اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، یہ پروگرام نہیں، یہ ایک گلدستہ ہے جسے آپ نے سجایا ہے۔ اب میری دعا ہے کہ اس گلدستے کو کسی بدخواہ کی نظر نہ لگے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ پروگرام روز افزوں بڑھتا جائے گا اور آئندہ سال اس سے کہیں زیادہ عظیم پیمانے پر اس پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ملک و بیرون ملک، چونکہ یہاں ایران کی نمائندگی بھی ہے، اور عظیم علماء، خطباء، ذاکرین آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں جلوہ بار ہیں۔ میں اپنی بات ان مصروں سے شروع کرتا ہوں کہ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول۔ ارباب منبر کی خاص توجہ، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفاکی و وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اسی انداز سے سنیں گے جس طرح سے اپنی مجالس میں، چونکہ اس سے بہتر مجلس نہیں ہو سکتی، ایسا خوبصورت جیسا کہ میں نے عرض کیا گلدستہ۔ پیغمبر اسلام 1500 برس کا زمانہ گزر گیا، مکے کی دھرتی پر جلوہ بار ہوئے تھے، بعثت طیبہ ہوئی تھی، ان کی بہاریں پوری کائنات پر ہیں اور ان کے جلووں سے پوری کائنات روشن ہے اور قیامت تک رہے گی۔
ان کے مشن کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے پیغام کو مٹانے والے مٹ گئے، مگر نبی رحمت کی بہاریں نہ مٹ سکی ہیں، نہ ان کی تعلیمات مٹ سکی ہیں۔ کسی عاشق رسول نے اسی لیے کہا تھا، ناظم اجلاس کی خصوصی توجہ، کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغامبر، حشر تک روشن رہے گی تیرے جلووں کی سحر۔ تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبین وقت پر، کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ اور یہ بس آخری کہ کاش اس پیغام سے کچھ، اس پروگرام سے کچھ لے کر جائیں، اور ان محافل کا، ان مجالس کا، اتنی خوبصورت اور روح پرور محفلوں کا بھی مقصد یہی ہے، ہم سب کے لیے ایک عظیم پیغام کہ کاش تیرے امتی قرآن کا دفتر دیکھتے، سیرت سلمان و مقداد و ابو ذر دیکھتے، کاش تیرے امتی قرآن کا دفتر دیکھتے، سیرت سلمان و مقداد و ابو ذر دیکھتے، قصہ حسنین سنتے، ضرب حیدر دیکھتے، اور کس طرح مرتے نہیں یہ بات مر کر دیکھتے۔ کاش سب کی عقل میں آتا یہ آسانی کے ساتھ، نعمت کونین سے رشتہ ہے قربانی کے ساتھ۔ ایک بار بلند آواز سے صلوات اور پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، بہار رحمت، پیام وحدت، نبی کے آنے سے کائنات کے ذرے ذرے میں بہار آئی، اور نبی نے دنیا میں تشریف لا کر وحدت کا، وحدانیت کا، سمدیت کا، الوہیت کا پیغام دیا۔ مسلم ہے یہ بات، کوئی اختلاف نہیں۔ تاریخ آپ حضرات ارباب علم و دانش ہیں، رسول رحمت کی آمد سے پہلے انسان ہر طاقتور چیز کی پرستش کر رہا تھا، جس چیز کو دیکھتا تھا اس کے آگے سرنگو ہو جاتا تھا، اس کی عبادت شروع کر دیتا تھا، ہر طاقتور چیز کے آگے جھک جاتا تھا، اپنا معبود تسلیم کرتا تھا۔ سورج کو دیکھا، پکارا تو رب اعلیٰ، چاند کو دیکھا، چاند تو رب اعلیٰ، دریا کی روانی کو دیکھا، دریاؤں کی روانی تم رب اعلیٰ، موجوں کی طغیانی کو دیکھا تم رب اعلیٰ، پہاڑ کو دیکھا تم رب اعلیٰ۔ جس طاقتور چیز کو دیکھا انسان اس کی پوجا کرنے لگا تھا۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا یہ کوئی رب اعلیٰ نہیں، انا ربکم الاعلیٰ، میں رب اعلیٰ۔ پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے، انسان سورج کی، چاند کی، مٹی کی، ہوا کی، پہاڑ کی، لوہے کی پوجا کر رہا تھا۔ پیغمبر اسلام نے اعلان فرمایا یہ سورج پوجنے والوں، نہ سورج رب اعلیٰ ہے، نہ چاند رب اعلیٰ ہے، نہ دریا کی روانی رب اعلیٰ ہے، نہ لوہا رب اعلیٰ ہے۔ رب اعلیٰ تو وہی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے آج وحدانیت و سمدیت و الوہیت کا عقیدہ مسلم، اور یہ پیغمبر اسلام کے ذریعے ہم کو ملا۔ دنیا کے کونے کونے کا مسلمان ہو، سینہ ٹھوک کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف اللہ۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا کا دعویٰ، زمین کے نیچے کوئی خدا ہو، آسمان کے اوپر کوئی خدا ہو، آپ نے خدا کو دیکھا؟ دنیا کے کسی کونے کا، کسی ملک کا، کسی قبیلے کا مسلمان ہو، سینہ ٹھوک کر دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف اللہ ہے۔ میں نے کلمہ پڑھنے والے سے پوچھا کیا تم نے دیکھا ہے خدا کو؟ کیا آپ دیکھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں اتنا فخر کے ساتھ؟ تو کسی بھی خطے کا، کسی قبیلے کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی نسل کا مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ کہتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف اللہ۔ کہتا ہے مولانا ہم نے دیکھا نہیں مگر ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ سرور کائنات تشریف لائے، وحدانیت و سمدیت و الوہیت کا پیغام دیا، اور سب سے عظیم نعمت جو انسان 360 اور 420 خداؤں کی پرستش کر رہا تھا، پیغمبر اسلام نے ہماری پیشانیوں کو 360 خداؤں سے ہٹا کر، 420 معبودان باطل سے ہٹا کر ایک خدائے پاک کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ تو نبی کے تشریف لانے سے دنیا میں بہار آئی،
اور نبی ہی کے تشریف لانے سے ہم نے عقیدہ وحدت کو مضبوط کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، اس ماہ مبارک میں تشریف لائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بڑی قیمتی شخصیات موجود ہیں، ہمیں سماعت کرنا ہے۔ عزیزو، شخصیت تو وہ ہے کہ جس کے کردار کا لوہا اپنے نہیں بیگانے تسلیم کرے۔ دنیا کی تمام شخصیات پر نگاہ ڈالو، کسی شخصیت کا تذکرہ، کوئی دنیا کا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، فلاسفر ہو، وکیل ہو، دنیا کی کوئی بڑی شخصیت ہو، کتنا وی آئی پی اور وی آئی پی کیوں نہ ہو، اس کی سوانح حیات، اس کی ہسٹری اس وقت لکھی جاتی ہے جب وہ اس لائق ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے۔ وہ حصول علم سے فراغت کے بعد کچھ کارنامے دنیا میں انجام دیتا ہے، تب اس کی ہسٹری لکھی جاتی ہے، تب اس کی جیونی، تب اس کی سیرت لکھی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام وہ ہیں کہ پیدائش سے لے کر وفات طیبہ تک نبی رحمت کی مقدس زندگی کے ایک ایک گوشے کو پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے نمونہ عمل بنا دیا۔ پیدائش سے لے کر وفات طیبہ تک، اعلان نبوت 40 سال میں، نزول قرآن 40 سال بعد، مگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات طیبہ تک دیکھو، اے نبی قرآن بعد میں نازل ہوگا، اعلان نبوت بعد میں، مگر ان دنیا والوں کو پہلے قرآن بن کے دکھا دو، پھر قرآن پڑھ کے سنا دو تاکہ تمہاری زندگی نمونہ عمل بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مقدس زندگی جس طرح کردار بنایا، سیرت طیبہ کے آپ ان گوشوں پر اگر نگاہ ڈالیں تو آپ کو لگے گا ایک کامل زندگی، ہر طبقے کے لیے، ہر سماج کے لیے، ہر معاشرے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی 40 سال بعد نہیں، پیدائش کے بعد آج دنیا انصاف کی بات کرتی ہے۔ ارباب علم یہاں موجود ہیں، میڈیا والے بھائی بھی موجود ہیں یہاں۔ انصاف کی بات ہوتی ہے، عدل کی بات ہوتی ہے۔ آؤ، پیغمبر اسلام کا شیر خوارگی کا زمانہ ہے، جناب حلیمہ دودھ پلا رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ میں اپنے اس صاحبزادے کو دودھ پلاتی ہوں تو ایک ہی چھاتی کا دودھ پیتے ہیں، ایک ہی چھاتی کا دودھ استعمال فرماتے ہیں۔ آج انصاف کی بات ہو رہی ہے، آج کے انصاف کا تقابل و توازن کرو، تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کا شہر، وہی قاتل اور وہی منصف، ہمیں یقین ہے ہمارا قصور نکلے گا۔ انصاف کی دہائی دینے والوں، انصاف اگر سیکھنا ہو تو پیغمبر اسلام کی سیرت سے، اور وہ بھی بچپن کے ماحول سے لو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ دوسری چھاتی کا دودھ بھی پلاؤں، لیکن میرا بچہ دوسری چھاتی کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتا۔ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ ایک ہی چھاتی کا دودھ کیوں نوش فرما رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ ایک چھاتی کا دودھ اس لیے پی رہا ہوں کہ دوسری چھاتی کے دودھ کا حقدار میرا رضائی بھائی ہے، وہ چھاتی میں نے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دی ہے۔ ایک چھاتی کا دودھ پی رہا ہوں تاکہ بچپن کی بھی کوئی تاریخ لکھے تو یہ نہ لکھے کہ نبی رحمت نے بچپن میں اپنے رضائی بھائی کا حق مار دیا۔ یہ ہے انصاف۔ پوری دنیا آج انصاف کی بات کرتی ہے، انصاف چاہیے، انصاف کرنا ہے، اور سبق انصاف پڑھنا ہے تو مصطفیٰ کے بچپن سے سبق لے لو، تمہیں نظر آئے گا کہ پوری دنیا میں ان سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے، انقلاب، آج دنیا میں بھی انقلاب ہیں، انقلابات زمانہ کی بھی تاریخ ہے، مگر خدا کی قسم میرے نبی کا انقلاب وہ انقلاب ہے کہ جو نہ صرف کسی قوم، قبیلے اور جماعت کے لیے، پوری دنیا کے لیے انقلاب ہے۔ انقلاب آج بھی آئے، پہلے بھی آئے۔ انقلاب کی صورت یہ ہے، دنیا کے انقلابات کی آپ تاریخ دیکھیں تو اپنے ماننے والوں کی لاشوں پر اقتدار کی کرسیاں رکھی جاتی ہیں، یہ انقلاب ہے۔ پیغمبر اعظم کا انقلاب، یتیموں کے سروں پر دست شفقت پھیرتا ہوا، بیواؤں کے سروں پر ردائے رحمت ڈالتا ہوا، یتیموں کی کفالت اور پرورش کرتا ہوا، غلاموں کو مقام عزت دینے والا۔ بس میں 3 باتوں کا ذکر کر کے اپنی بات کو مختصر کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں یہ بتا دیا کہ لوگوں، تم نے جس کو ذلت دی ہے، محمد عربی نے اس کو مقام عزت عطا فرمایا۔ آؤ دیکھو، بیٹی کا پیدا ہونا گناہ تھا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اسلام سے بڑھ کر دنیا میں کسی مذہب نے عورت کو وہ حق نہیں دیا۔ پیغمبر اسلام نے ردائے رحمت ڈالی اور فرمائے بیٹیوں کو زحمت سمجھنے والوں، بیٹیاں زحمت نہیں ہیں، پروردگار کی رحمت ہیں۔
میرے آقا نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں گی، والدین پال کر پرورش کر کے ان کی سسرال تک ان کو پہنچائیں گے، ان کے نکاح کی ذمہ داری پوری کریں گے، کل میدان محشر میں گناہوں کی بنیاد پر لوگ شفاعت کے لیے مجھے تلاش کریں گے، اور میں ان 3 بیٹیوں والے والدین کو تلاش کر کے اپنے رب سے ان کی شفاعت کرواتا ہوا نظر آؤں گا۔ بیٹیوں کو مقام عزت عطا فرمایا۔ یتیم کی جب کفالت کرنے پہ آئے پیغمبر اسلام، فرمایا سرکار دو عالم نے یتیم کے کفالت کرو، اس کے دست پر شفقت کا ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھو گے تو جتنے بال اس کے سر پر ہوں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو عزت عطا فرمائی۔ فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ فتح ہوا، پیغمبر اسلام فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، تو آج یہ خوف ستائے جا رہا تھا کہ بدلہ لے لیا جائے گا، آج ہم پر سزائیں دی جائیں گی، ہمیں ستایا جائے گا، ہم سے بدلے لیے جائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے۔ میرے آقا کا چہرہ پر تغیر کے آثار نمایاں ہوئے اور فرمایا نہیں، الیوم یوم الملحمہ نہیں، آج الیوم یوم المرحمہ ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو رحمت کا دن ہے۔ پیغمبر اسلام نے مکے میں سواری داخل ہو رہی ہے اور پیغمبر اسلام خود پیدل ہیں اور اپنے غلام حضرت اسامہ ابن زید کو اونٹنی میں بٹھا رکھا ہے، اور غلام کی اونٹنی کی لگام تھام کر آپ خود تشریف لے جا رہے ہیں، اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں دیکھو، جب اسلام میں غلام کی اتنی عزت ہے تو امام کی کتنی عزت ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے انقلاب برپا کیا، غلاموں کو وہ عزت عطا فرمائی۔ بیوہ ہونا مقام افسوس تھا، مقام ذلت تھا۔ عرب کا بدو سماج، ہندوستان میں بھی بہت زمانے تک ایک رسم چلی ستی کی، جس چتا میں پتی کو جلایا جاتا تھا اسی چتا میں عورت کو بھی جلا کر اس کی ستی کر دی جاتی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سالہ زندگی، 25 سال کے حسین و جمیل، اور وہ حسین نہیں، وہ حسن تھے، وہ جس ذرے پر نظر ڈال دیتے تھے اسے حسن کا بادشاہ بنا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی، 25 سال کی عمر شریف اور 40 سال کی بیوہ ہیں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مگر خدیجہ جیسا ایمان اور تو مقام سبق ہے، مشعل راہ ہے، نمونہ عمل ہے سیدہ کی زندگی۔ خدیجہ نے بھی ایسے نہیں نکاح کیا بلکہ پورا جب آزما لیا کہ عرب کی دھرتی پر مکے میں نبی جیسا صادق و امین نہ پیدا ہو سکا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 40 سال کی، ایک شوہر سے نہیں 2 شوہروں سے مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھ لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا اور یہ بتایا اے عرب کے بدو سماج، تم جس بیوہ عورت کو ڈائن پاپن منحوس کہتے ہو، محمد عربی اپنا پہلا نکاح اسی بیوہ خدیجہ سے کر کے ذلت کی زمین سے اٹھا کر عزت کے آسمان بلند پر بٹھانا چاہتا ہے، اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسلمانوں کی ماں بنا دیا۔ یقیناً کتنا بڑا یوگدان، کتنی بڑی قربانی ہے جناب سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، مقام عزت عطا فرمایا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کا کوئی گوشہ ہو، سرکار دو عالم کی زندگی کا کوئی گوشہ ہو، ہم پورے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو رحمت للمسلمین نہیں بنایا، رحمت للعالمین بنایا، پوری کائنات کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ہر شے کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ تو ہے کہ ان کی رحمت سے اپنے بھی مستفید ہوئے اور ہو رہے ہیں، اور اغیار بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، یہ بہترین کانفرنس، یہ بہترین اجلاس ایسا نہ ہو کہ ہم یہیں سنیں علماء کے مواعظ اور تقاریر یہیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر تو اب تشریف لانے والے نہیں، گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، ہم ان کی صورت و سیرت و کردار و اخلاق اپنا کر جائیں تو اغیار بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں جس کے امتی کی سیرت کا عالم یہ ہے، اس کے نبی کی سیرت کا عالم کیا ہوگا۔ ان جلسوں کا مقصد صرف یہی ہے، ہم اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں، اپنی سیرت مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت میں ڈھالیں۔ آپ نے سنا، ارباب علم یہاں موجود ہیں، کہ جب دنیا کے وہ لوگ جو کلمہ گو نہیں ہیں جب کتاب لکھتے ہیں اور شخصیات کا توازن کرتے ہیں، دی 100 ایک کتاب لکھی جاتی ہے 100 شخصیتیں دنیا کی، تو فرسٹ نمبر اگر کسی کو دیا جاتا ہے تو وہ میرے آپ کے پیغمبر کو دیا جاتا ہے۔ اتنی عظیم الشان سیرت ہے۔ ہم اپنے داخلی زندگی میں بھی
خارجی زندگی میں بھی، گھریلو زندگی میں بھی اسلام کو اپنائیں، سیرت مصطفیٰ کو اپنائیں۔ ہماری پہچان کچھ غلط ہوتی جا رہی ہے، سیرت مصطفیٰ کے گوشوں کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، ہم تکلیف کا سبب بنے ہیں، ایذا رسانی کا کام ہم نے شروع کر دیا ہے۔ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس کے کردار پر، جس کے اقوال پر اغیار کو پورا یقین تھا۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ہم اپنا توازن کریں، ہمارا کردار کیا ہے، سلوک کیا ہے برادران وطن کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ۔ ہم قدم قدم پر لوگوں کو تکلیف دینے والے بنے ہوئے ہیں، ہم قدم پر ان کی ایذا رسانی کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کے صحابہ فرماتے ہیں جب پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے حضور آ جاتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کہیں سرکار دو عالم ہماری پراپرٹی میں، ہماری میراث میں ہمارا حق تو نہیں دے رہے ہیں۔ بار بار صحابہ پوچھتے تھے کہ پڑوسی مسلم ہو غیر مسلم ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے تھے نہیں، پڑوسی پڑوسی ہو۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سیرت طیبہ کو ہم نے اپنایا ہوتا تو خدا کی قسم آج یہ دن دیکھنے نہ ملتے۔ اس کے بہت ذمہ دار ہم ہیں۔ اتحاد بین المسالک ہے، بہت مبارکباد ہے، مگر میں کہتا ہوں علماء ذوی الاحترام سے بڑے ادب کے ساتھ کہ ہے کہاں اختلاف مسلمانوں میں؟ ہاں اختلاف ہے تو اچھائیوں میں ہے، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا ہے، سر کھلا رہنا چاہیے کہ بند رہنا چاہیے، رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، جمع بین الصلاۃ ہونا چاہیے کہ نہیں۔ اچھائیوں میں اختلاف ہے، برائیوں میں اختلاف کہاں ہے؟ ٹی وی کے پردے میں جاتے ہیں، سینما دیکھنے سب اکٹھے جاتے ہیں، معاذ اللہ شراب کے اڈوں پر جاتے ہیں سب اکٹھے جاتے ہیں، برائیوں کے اڈوں پر مسلمان جا رہا سب اکٹھا جا رہا، نہ شیعہ فرق، نہ سنی فرق، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، ہے کہاں؟ اختلاف تو اچھائیوں میں ہے، برائیوں میں اختلاف کہاں ہے؟ لیکن پھر بھی جو عظیم مشن آپ نے یہ چلایا ہے، جو عظیم تحریک چلائی ہے، بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، اور بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے، اور ان جلسوں کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ ایک انگریز جا رہا ہے راستے سے، ہم محاسبہ کریں ہم کہاں ہیں، ہماری پہچان کیا ہے؟ ایک انگریز راستے سے جا رہا ہے، راہ میں ایک وزنی پتھر نظر آیا، کھڑا ہو گیا، دیکھنے لگا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے انگریز سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو، بہت دیر سے کھڑے ہو، پتھر کو دیکھتے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اس نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید بہت دیر سے اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا۔ اس نے کہا اگر مسلمان کا گزر ہوتا تو، کہا اگر کسی محمد الرسول اللہ کے غلام کا گزر ہوتا تو راستے میں یہ پتھر نظر نہ آتا، اس لیے کہ ان کے پیغمبر نے یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی کوئی چیز اگر پڑی ہو تو اسے ہٹا دو، اللہ تمہارے اس عمل پر بھی تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ہماری شناخت یہ تھی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، انہیں اپنا لیا تو رحمت پروردگار اپنی۔ ایک انقلاب آ گیا سارے جہان میں، مکے میں جب طلوع ہوا آمنہ کا چاند، دنیا کو جگمگا کے ہدایت کے نور سے، طیبہ کی سرزمین پہ چھپا آمنہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ بہت بہت شکریہ۔